جلوہ تیرا میرے نبی، سرکش جو تھے قائل ہوئے، دشمن جو تھے مائل ہوئے. اور سرکار مدینہ نے فرمایا کہ جامی بڑا عشق اور درد والا بندہ ہے، اس کو میرے روزے میں نہ آنے دینا. اگر یہ آیا، اس نے وہ درد اور عشق اور محبت سے میری نعت لکھی ہے، مجھے اٹھ کے اس کا استقبال کرنا پڑے گا اور اس سے مصافحہ کرنا پڑے گا. اگر ایسا ہوا تو قیامت آ جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے سوال کیا بہت اچھا کیا. نعت خوانی کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں یہ لوگ، ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. سارے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. میں سمجھتا ہوں علماء کی مجلس میں جائیں، فقراء کی مجلس میں جائیں، بیٹھیں، پرکھیں اور دیکھیں کہ نعت کیا ہے. حسان بن ثابت نے تو فرمایا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اگر علماء ذی احتشام کسی جملے پہ پکڑ کرتے ہیں تو نعت خواں حضرات جو ہمارے، جو کہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، سارے تو ان پڑھ نہیں ہو سکتے. میں کہوں کہ میں بہت بڑا بلا کا انسان ہوں، میں عاجز انسان ہوں، ہر بندے کی، عام انسان کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی. آپ آج بھی علی ظہوری قصوری صاحب کو آنکھیں بند کر کے سنیں، مدینے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور روح کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں. اور آج کے کسی نعت خوان جو کہ شعبدہ باز ہیں اور جو کہ سراسر سٹیج کے اوپر ڈانس کرنا اور یہ ڈرامے بازی کرنا، ان کی نعت سنیں آپ، کلام سنیں آپ. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں جے ایم پوڈ کاسٹ. ناظرین، آج کی پوڈ کاسٹ میں جو میرے مہمان ہوں گے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. نعت کے حوالے سے ایک عظیم نام رکھنے والے اور اس سے بڑھ کے ایک عظیم باپ کے عظیم بیٹے، میری مراد ولی ابن ولی حضرت پیر غازی محمد عارف قادری قلندری صاحب کے جانشین، جو دربار عالیہ شکریال میں صدر نشین ہے. میری مراد پیرزادہ اسد حسین چشتی صاحب. سر بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا ہے. پوڈ کاسٹ بڑی اہم ہونے جا رہی ہے چونکہ آپ نعت کے حوالے سے آپ کا ایک نام ہے اور اس سے بڑھ کے آپ کا جو تعارف ہے وہ ایک آستانے کے آپ جانشین ہیں، ایک درگاہ کے آپ جانشین ہیں اور اپنے باپ کے اس مشن کو، اپنے ابا حضور کے، قبلہ حضور کے ان کے مشن کو لے کے چل رہے ہیں اور اس دربار کے اندر جہاں بچوں کو تعلیم بھی دے رہے ہیں اور نعت میں بھی آپ ایک عظیم نام رکھتے ہیں. تو آج ہم آپ سے بات کریں گے کہ جو اس وقت پاکستان کے اندر نعت کے حوالے سے جو بے ادبی ہو رہی ہیں، جو نعت کے حوالے سے ٹرینڈ بنا ہوا ہے، وہ ہم بات کریں گے. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اسد حسین سے صاحبزادہ پیرزادہ چشتی صاحب کو یہ سفر ہے کیسے شروع ہوا آپ کا؟ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے بندہ ناچیز کو چنا اور انتخاب کیا انٹرویو کے لیے، مشکور ہوں آپ کا. یہ سفر کوئی آسان نہیں تھا بچپن سے، کیونکہ ہمارا ایک مذہبی دینی گھرانہ تھا اور ہے بھی الحمدللہ. بابا جی حضور کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا تو جس آغوش میں نے اپنی آنکھ کھولی تو وہاں کما حق ہو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہی سنا. اور ہمارے یہاں کیونکہ یاران تصوف کا آنا جانا اور بابا جی صاحب کا ایک گہرا تعلق تصوف کے ساتھ، اور جب تصوف سے ریلیٹڈ کوئی ہستی، کوئی شخصیت بیٹھی ہو اور تصوف ہے ہی محبت، اس میں امن ہے، چاشنی ہے، نور ہے. اور انفرادی طور پر بھی بابا جی کو میں نے دیکھا کہ آپ ہر ایک سے محبت فرماتے تھے. قلبی طور پر، روحانی طور پر مجھے تسکین ملی. اور پھر میں بچپن میں، میری عمر 7 برس تھی، 97 کی بات ہے، وہاں سے میں نے نعت خوانی کا آغاز کیا. تو آج 36 ایئرس کا ہونے والا ہوں. تو ابھی تک الحمدللہ 28-29 سال ہو گئے. حضور کا ذکر کیا اور صاحبزادہ اور یہ پیرزادہ، یہ میرے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. میرے لیے سب سے بڑا اعزاز حضور کی نعت ہے، حضور کا ذکر ہے، حضور کی یاد ہے. میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں کہ میں حضور کے در کا گدا ہوں، نوکر ہوں. باقی تمام اعزازات اور کمالات کو ایک سائڈ پہ رکھتا ہوں اور حضور کی غلامی کو فرسٹ پریورٹی میں رکھتا ہوں. اچھا، آپ کا کوئی نعت میں کوئی استاد ہے؟ جیسے آج کل جو نعت کا واقعی پراپر استاد ہوتا ہے، یا ویسے ہی ادائی تو ہوتی ہے، ویسے اللہ کی طرف سے دین ہوتی ہے، لیکن ایک پراپر کوئی استاد ہے آپ کا نعت کا؟ جی الحمدللہ، میرے استاد گرامی ہمارے دربار شریف پہ قوال تھے، ماسٹر محمد بشیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. نعت کے اسلوب، قواعد و ضوابط اور فن کلاسیکل میں جو کچھ بھی میں نے ان سے سیکھا
جو ایک کلاسیکی جس کو انداز کہتے ہیں، راگ کے حوالے سے اور فن کے حوالے سے جو کچھ بھی چیزیں میں نے سیکھی وہ ان سے سیکھی تھی، کیونکہ ہمارے درگاہ کے قوال تھے تو بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملا. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ استاذ کوئی نہ کوئی قدم قدم پہ مل ہی جاتا ہے، ہر حوالے سے اللہ فضل کرتا ہے، کرم کرتا ہے. تو ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا اور میری اپنی لگن اور توجہ بہت زیادہ تھی حضور کے ذکر کی جانب. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس طرح کا خوش الحان گلا بھی عطا فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا. یہ میں عاجزی سے عرض کر رہا ہوں، گلا خدا کی دین ہے، عطا ہے. تو باقی حضور کے ذکر کے لیے میں اپنے آپ کو ہر دم تیار رکھتا ہوں بلا کسی لالچ کے. اچھا، نعت کیا ہے؟ نعت کا ادب کیا ہے؟ کیونکہ نعت کے حوالے سے یہ بڑا حساس قسم کا ایک معاملہ ہے، کیونکہ حضور کی تعریف ہے تو اس پہ کئی قسم کے اعتراضات بھی ہوتے ہیں. آپ بتائیں کہ چونکہ آپ بہتر اس کو گائیڈ کریں گے، نعت ہے کیا اور اس کا ادب کیا ہے؟ نعت حضور، میں عرض کرتا چلوں، نعت سراپا حضور کی تعریف کا نام ہے، سر تپا حضور کے حسن و کمالات کے چرچے کا نام نعت ہے. جیسے خدا نے حضور کی تعریف بیان کی، پورے قرآن کو آپ کھول کے دیکھیں، جو عاشق ہوگا اس کو جگہ جگہ حضور کے ذکر، حضور کے کمالات نظر آئیں گے. جیسے خدا نے کتنی خوبصورت نعتیں قرآن پاک میں لکھی، حضور کا ذکر کیا، کبھی فرمایا یا ایھا المزمل، کبھی فرمایا یا ایھا المدثر. اسی طرح حضور کی شان میں 20 ذکر ہے قرآن پاک میں. اور فی زمانہ جو نعت خوانی ہے، میں اس سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ ہم ادب والے لوگ ہیں اور نعت ادب ہے. ایک پورے ادب کے سانچے کا نام نعت ہے، اور نعت خواں کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے تو حضور کے عشق میں ڈوب کے پڑے. ہمارے ہاں سب سے پہلا عشق کیا ہے؟ ڈیمانڈ کرنا. ہمارے ہاں سب سے پہلا عشق کیا ہے جی؟ کہ جب تک آپ ہماری جیبوں کو گرم نہیں کریں گے اور کوئی بہت بڑے لیول کا نعت خان نعت نہیں پڑے گا، ہماری محفل نعت قبول نہیں ہوگی. میں اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا. میں اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں کہ حضور کی نعت حضور کو سنائیں، خدا خوش ہوگا اور اللہ تعالیٰ ثواب دینے والا ہے، کرم کرنے والا، فضل کرنے والا. فی زمانہ نعت خوانی کے اسلوب کو بگاڑ کے رکھ دیا گیا. اعظم چشتی صاحب علیہ رحمہ کو پڑھیں، اعظم چشتی علیہ رحمہ نے نعت کے اسلوب کو نہیں بگاڑا. جہاں نعت کا فن تھا وہیں اسی مدار پہ نعت کو رکھا، اسی منہج پہ نعت کو رکھا. اور الحاج علی ظہوری قصوری صاحب کو سنیں. آج بھی آپ اگر عشق اور درد رکھتے ہیں، میرے سننے والے اور آپ سارے ناظرین جو سن رہے ہیں اور سامعین جو دیکھ رہے ہیں، آپ آج بھی علی ظہوری قصوری صاحب کو آنکھیں بند کر کے سنیں، مدینے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور روح کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں. اور آج کے کسی نعت خان جو کہ شعبدہ باز ہیں اور جو کہ سراسر سٹیج کے اوپر ڈانس کرنا اور یہ ڈرامے بازی کرنا، ان کی نعت سنیں آپ، کلام سنیں آپ، طبیعت کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں. اور اگر آپ نے اپنی طبیعت کو بحال کرنا ہو تو آج انٹرنیٹ سے نعت نکالیں قالی زبید رسول صاحب کی، خالد حسنین صاحب کی، آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی. اچھا، مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے اور بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے اور مجھے اطمینان بھی بڑا ہو رہا ہے کہ ایک نعت خواں جو آج کل کے نعت خوانوں کو سر عام للکار رہا ہے اور آپ ان کی چیزوں کو غلط کہہ رہے ہیں. میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ میں سارے نعت خوانوں کو نہیں کہہ رہا، نہیں، آپ جو غلط ہو رہا ہے اس پہ کر رہے ہیں، بالکل اچھی بات. جو سٹیج پہ ڈانس ہو رہی ہے، پوری نعت، پوری رات محفل نعت ہو رہی ہے، میں اس کے خلاف. جی بالکل. اگر آپ نعت پڑھ رہے ہیں تو نعت کے اسلوب کو بھی سمجھیں. نعت کا بھی ایک علم ہے. اگر ایک نعت خواں بھائی کو یہ نہیں پتا کہ نعت کیا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں، اور ہاں کیا نعت خواں حضور کے لیے نعت پڑھ رہا ہے، یہ سوچنا ہوگا نا. حضرت حسان بن ثابت نے تو فرمایا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. وہ حضور کے حسن و کمالات کا ذکر کر رہے ہیں اور ہم یہاں اس وقت تک نعت نہیں پڑھتے جب تک ہماری جیب ٹھیک نہ ہو. حضور کا ذکر کریں، آپ کریں. ہاں اگر آپ کو توکل ہے اللہ اور اس کے رسول پہ، تکیہ ہے، بھروسہ ہے، تو حضور تو نوازتے ہیں. آپ کبھی در حضور سے مانگ کے تو دیکھیں، در سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اچھا قبلہ، ایک چیز میں سوال ہے جو عام سوال ہوتا ہے اور جو ایک پبلک، کیونکہ ہم لوگ پبلک سے ہیں تو ہمیں پبلک میں پتہ ہوتا ہے کیا سوالات ہوتے ہیں کہ نعت کے جو انتخاب میں جو کلام کا انتخاب ہوتا ہے اس پہ کتنا ضروری ہوتا ہے اور کتنا لازمی ہوتا ہے. کیا نعت کا انتخاب ہی ضروری ہے؟ نہیں، کلام لکھنے والے پہ
اب کیسے ایسے جملے ہیں جو آپ اسٹیجوں پہ دیکھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں اور وہ شاید علماء اس پہ اعتراضات بھی کرتے ہیں. میرے خیال سے اعلیٰ حضرت نے جو کلام لکھے ہیں نا وہ ہمارے لیے لکھے ہیں کہ آپ ان کو پڑھیں, ان کی ریڈنگ کریں اور عوام کو سنائیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, اللہ ماشاء اللہ ہمارے نعت خواں حضرات کتاب کو نہیں کھولتے, ان کا مطالعہ نہیں. آج بھی اس فقیر کی لائبریری میں دیکھیں آپ کو 20 کتابیں ملیں گی, الحمدللہ مطالعہ کرنے والا بندہ ہوں. 20 کتابیں فقراء کی ملیں گی, محدثین کی ملیں گی, اور بڑے بڑے اکابرین نے جو نعتیں لکھی ہیں ان کے کلام آپ کو اس فقیر سے ملیں گے. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مطالعہ کر کے نعت پڑھوں, اور نعت خواں حضرات کے لیے کیا ہے کہ آپ اپنی لائبریری بنائیں اور اس میں بڑے بڑے دبیز نعت خوانوں کے علماء کرام کے کلام پڑھیں اور سنیں اور دیکھیں اور پرکھیں. اعلیٰ حضرت کا اگر کسی نعت خواں کو کلام نہیں آتا, تاجدار گولڑا کا نہیں آتا, تو علماء کی مجلس اختیار کریں, ان کے پاس جائیں, علماء کے پاس بیٹھیں, صلحاء کے پاس بیٹھیں, فقراء کے پاس بیٹھیں, آپ کے دل کی کھڑکیاں کھلیں اور پتہ چلے اصل نعت کیا ہے اور نعت پڑھی اور سنی اور لکھی کیسے جاتی ہے. چونکہ آپ سے یہ سوال ایک پوچھنا پھر میرا بنتا ہے کہ آج کل جو پاکستان کے اندر جو نعت خوانی کا ٹرینڈ بنا ہوا ہے اور ہر اسٹیجوں پہ علماء اور نعت خوانی کا جو آپس میں چپکرش لگی رہتی ہے, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور اس کو دور کیسے کیا جاتا ہے اور کیسے اصلاح کی سکتی ہے اس میں؟ دیکھیں علماء اگر کسی جملے پہ پکڑ کرتے ہیں, میں بڑا پیارا جواب ارشاد کر رہا ہوں, اگر علماء ذی احتشام کسی جملے پہ پکڑ کرتے ہیں تو نعت خواں حضرات جو ہمارے جو کہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, سارے تو ان پڑھ نہیں ہو سکتے, میں کہوں کہ میں بہت بڑا بلا کا انسان ہوں, میں عاجز انسان ہوں, ہر بندے کی عام انسان کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. لیکن اگر علماء نے 10 12 سال مدارس میں گزارے ہوتے ہیں, اگر کسی جملے پہ پکڑ کرتے ہیں, علماء حق کی بات کر رہا ہوں, تو کسی کوئی بات ہمیں سمجھاتے ہیں, کسی نعت خواں حضرات کی غلطی کو نکالتے ہیں سر عام برملا, اس کو کہتے ہیں, پیار کے ساتھ, غصے کے ساتھ نہیں بات مانی جاتی. علماء کو بھی چاہیے کہ وہ پیار کریں. جب آپ ڈانٹ ڈپٹ کریں گے نا تو بگڑنے والا اور بگڑے گا, تو وہ بھی علماء کو بھی چاہیے کہ وہ نعت خواں حضرات کے ساتھ, بھائی اتنی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا, بھیڑ بکریاں تو ہے نہیں, ان کے ساتھ محبت کریں, پیار سے محبت کے اسلوب کے ساتھ ان طرائق سے ان کو سمجھائیں تو وہ سمجھ جائیں گے. کون سا کوئی اللہ نے ان کو شعور نہیں دیا, عقل نہیں دی, عقل کے دریچے کون سا ان کے بند ہیں, کھلے ہوئے ہیں. اور جب نعت خواں حضرات کو محبت سے سمجھائیں گے تو وہ سن بھی جائیں گے. اور اگر علماء کسی وجہ سے کسی کلام پہ پکڑ کرتے ہیں جو غیر شرعی ہے یا جو جملہ حضور کی شان کو گھٹا رہا ہے, تو اگر وہ اس پہ علماء سمجھاتے ہیں تو کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں علماء کرام کی یا نعت خواں حضرات کی علماء سے کوئی دشمنی ہے یا کوئی چپکلش ہے تو وہ اور بات ہے, جو سٹیج پہ آ کے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں. ہاں اگر نعت میں کوئی کمی بیشی کوئی غلطی ہے تو وہ اور بات ہے, اگر آپس کا کوئی معاملہ ہے تو وہ اور بات ہے. اچھا, نعت خوانی کے لیے جو آج کل ایک ٹرینڈ ہے کہ کاروبار اس کو بنایا ہوا ہے, جو عام مسلمان ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک کاروبار کرتے ہیں, یہ 2 گھنٹے لگاتے ہیں, 3 گھنٹے لگاتے ہیں, 3 لاکھ 50 لاکھ 5 لاکھ 2 لاکھ 40,000 روپیہ ڈیمانڈ کر کے پھر حضور کی نعت آ کے اسٹیج پہ پڑھتے ہیں کہ ان کا منگتا ہوں, جو منگتا نہیں انہیں دیتے. تو یہ کیا, اگر آپ ان کا منگتا ہیں تو حضور کی تعریف کرنے اگر آپ جا رہے ہیں تو پھر آپ لوگ ڈیمانڈ کیا, پھر اپنے لہب و لہجہ, پھر اپنا ایک پورا یہ کیا, یہ نعت خوانی ہے. جو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ حضور پہ تو اپنی جانیں قربان کر دیتے. میں اس کی بات نہیں, میں عرض کر رہا ہوں نا, میں اسی سے بات اخذ کر رہا ہوں. صحیح. اب یہ ہے کہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, تو پھر آپ کو 1.5 لاکھ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ایک بندہ کراچی سے اٹھ کے پنڈی آئے گا اور 2.5 لاکھ جب تک نہیں لے گا اور ساؤنڈ سسٹم آپ کا اچھا نہیں ہوگا, اس کی نعت قبول نہیں ہوگی. ایک بندہ لاہور سے پنڈی آئے گا اور آپ 1 لاکھ روپیہ نہیں دیں گے, اسٹیج پہ الگ سے دھمال ڈالے گا, ٹھیک ہے, تو اس کی نعت اور آپ کی محفل اس وقت تک قبول نہیں ہوگی. سب سے بڑی غلطی مسٹیک کس کی ہے؟ محافل نعت کروانے والوں. آپ کیوں بلاتے ہیں ایسے اشخاص کو؟ ان کا بائیکاٹ کریں. آپ کیوں بلاتے ہیں ایسے اشخاص کو کہ جن پہ آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے, اعتماد نہیں ہے, جن کی وجہ سے نعت خوانی کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے؟ آپ ان کا بائیکاٹ کریں, آپ ان کو مت بلائیں. اور اس میں اگر ان کی وجہ سے میں بدنام ہو رہا ہوں, ان کی وجہ سے آپ بدنام ہو رہے ہیں, ان کی وجہ سے اچھے وقار والے لوگ بدنام ہو رہے ہیں, ہمارا اور آپ کا کیا قصور ہے اس میں؟ میرا اور آپ کا کوئی قصور نہیں ہے حضرت, اس میں سراسر قصور انتظامیہ کا ہے.
آج کے بعد جو ہمارے سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں بائیکاٹ کریں نا ان کا, کیوں نہیں کرتے ہیں آپ؟ آخر کیا مفاد ہے آپ کو ان کے ساتھ؟ آپ چھوڑ دیں, سراسر غلطی انہی کی ہے. اور ہاں, جن لوگوں کو نعت پڑھنے کا طریقہ آتا ہے, جن کو نعت کے اسلوب آتے ہیں, آپ ان کو بلائیں, بٹھا کے ان سے نعت سنیں نا. اب ہمارا ٹرینڈ یہ حضور ہو گیا ہے کہ جب تک دھمال نہ ڈالی جائے اور لوگوں کو مطمئن نہ کیا جائے, ہماری نعت لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے, ہماری توصیف و ثنا لوگوں کو دکھانے کے لیے, ہماری تسن و بناوٹ لوگوں کو دکھانے کے لیے, حضور کو دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا ہمارے پاس. تو جب تک ہم حضور کے نوکر اور گدا تھے اور حضور کی تعریف و توصیف اور مدح, حضور کی جو مدح سرائی ہے وہ صحیح انداز تکلم سے کرتے تھے تو بڑا نام تھا, بڑا چرچا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے سوال کیا بہت اچھا کیا. نعت خوانی کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں یہ لوگ, ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. سارے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. میں سمجھتا ہوں علماء کی مجلس میں جائیں, فقراء کی مجلس میں جائیں, بیٹھیں, پرکھیں اور دیکھیں کہ نعت کیا ہے. مجھے جملہ یاد آ گیا ہے اور میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں, اگر آپ کے ذہن میں وہ چیز ہو. آپ ادب والے لوگ ہیں, محبت والے لوگ ہیں. وہ امام بصیری یا وہ جو کلام پڑھ رہے تھے اور حضور نے فرمایا تھا کہ ان کو آپ داخل ہونے دینا, وہ کیا واقعہ ہے؟ کس طرح کا؟ وہ کوئی امام جامی یا کچھ نعت لکھ رہے تھے تو حضور نے, مولانا عبد الرحمن جامی کی بات ہے, بصیری نہیں. آپ نے حضور کی نعت لکھی نا, اچھا, تنم فرسودہ جا پاراز ہجراں یا رسول اللہ, اتنے درد اور عشق سے حضور کی نعت لکھی. تو بہت لمبا واقعہ ہے. بس گورنر مدینہ کے خواب میں حضور تشریف لائے تو فرمایا کہ یہ جامی تھے نا لکھنے والے, جامی تھے, مولانا عبد الرحمن جامی. میں جامی کو مدینے میں نہ آنے دینا, اچھا, داخل نہ ہونے دینا. پھر حضرت مولانا عبد الرحمن جامی نے گورنر مدینہ سے عرض کی میری کیا غلطی ہوگی, مجھ سے کیا مسٹیک ہوگی جو مجھے آپ داخل نہیں ہونے دے. تو پھر آپ نے بکریوں کے ریوڑ میں آئے, گھسے, ان کے ساتھ چلنے لگے. پھر حضور خواب میں تشریف لائے گورنر مدینہ کے کہ جامی کو میرے روزے میں داخل نہ ہونے دینا. حضرت جامی روئے, بل کے تڑپے, سسکیاں آہیں بھر بھر کے روئے. تو آپ جب بہت تڑپے تو آپ نے پوچھا کہ مجھے بتائیں آخر اس کی وجہ کیا ہے. تو گورنر مدینہ نے فرمایا کہ حضور ہمارے خواب میں تشریف لائے اور سرکار مدینہ نے فرمایا کہ جامی بڑا عشق اور درد والا بندہ ہے, اس کو میرے روزے میں نہ آنے دینا. اگر یہ آیا, اس نے وہ درد اور عشق اور محبت سے میری نعت لکھی ہے, مجھے اٹھ کے اس کا استقبال کرنا پڑے گا اور اس سے مصافحہ کرنا پڑے گا. اگر ایسا ہوا تو قیامت آ جائے گی. یہ ڈر تھا. یہ نعت لکھنے والے تھے اور پڑھنے والے تھے. اچھا, آج کل نعت کیا ہے؟ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, کسی کے دل میں کوئی سوز گداس نہیں ہے. بالکل نہیں ہے سر, بالکل نہیں ہے. آپ 5,000 کا نوٹ پھینکیں, 10,000 دیں, دیکھیں کیسے موڈ بنتا ہے ان کا, اور مدینے لے جائیں گے آپ کو. مدینہ لے جائیں گے, نماز تک مسجد تک جاتے نہیں ہیں, مدینہ لے جائیں گے. آپ کو میں کہتا ہوں کہ جنت تک بھی چھوڑائیں گے. اچھا حضور, ایک سوال ہے. اب یہ تو نعت خوانی کے متعلق ہو گیا نا, جو نعت خواں ہے. اب جو سننے والے ہیں جیسے ہم لوگ نعت کا, تو نعت سننے کے آداب بھی کچھ ہے. اللہ اکبر. حضرت حسان سے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ایک دربار کے سجادہ نشین بھی ہیں اور آپ کو یہ بہتر چیزیں کا علم ہوگا. میں عرض کرتا ہوں, لاکھوں سامعین میں ہم بیٹھے, لاکھوں لوگوں میں بیٹھے, میں کیا پڑھ رہا ہوں وہی چیز دل پہ آئے گی, وہی وجد, وہی حال, وہی کیفیت دل پہ اترے گی. جو میری کیفیت ہوگی وہی سامعین کی کیفیت بھی ہوگی. سمجھ گئے میری بات؟ وہی چیز ان کے دل پہ اثر کرے گی. اگر میں درود و سلام پڑھ رہا ہوں تو وہی کیفیت جو میرے دل کی ہے وہی ان کی ہوگی. نعت کے ادب کے بارے میں کیا کہوں, حضور نے خود اپنی نعت سنی, حضرت حسان کو اپنے ممبر پہ بٹھایا. حدیث پاک ہے, حضرت حسان کو اپنے ممبر پہ بٹھایا, اور جب حضرت حسان ممبر پہ بیٹھے رضی اللہ تعالی, تو حضور نے اپنی کملی مبارک بچھائی اور فرمایا حسان ایسے نہیں, ممبر پہ چڑھو اور میری کملی بچھی ہوئی ہے, اس پہ بیٹھ کے میری نعت پڑھو. اس سے بڑا ادب کیا ہو سکتا؟ حضور خود اپنی نعت سن رہے ہیں. نعت سنانا صحابہ کی سنت ہے اور سننا حضور کی سنت ہے. اس لیے سننے والے کا ادب بہت زیادہ ہے کہ وہ ادب سے نعت سنے. یہ نہ ہو کہ رقص میں پڑ جائے, رقص کرے گا تو پھر نقص میں آئے گا, پھر حضور کی نعت کا تقدس پامال ہوگا. حضور کی نعت کا ٹوٹلی تعلق اس چیز سے ہے, یہ دیکھ لیں, اس ادب کے ساتھ.
اچھا، آپ چونکہ محفلوں میں بھی جاتے ہیں، مختلف اٹینڈ کرتے ہیں، تو کبھی آپ کو ایسا ہوا ہے کہ آپ کے جو ذہنی کیفیت ہے، جو سکون ہے، جو دل و سکون بالکل مطمئن ہو جائیں کہ آج جو حضور کی تعریف میں نے کی ہے اور صرف حضور، کوئی ایسی روحانی کیفیت کبھی ہوئی ہے نعت کے دوران یا نعت کے بعد؟ الحمدللہ میری کیفیت ہر محفل میں ہوتی ہے، اس لیے کہ میرے دل میں کبھی کوئی لالچ نہیں ہے، میں لالچ کے بغیر جاتا ہوں، تصنع بناوٹ کے بغیر جاتا ہوں، اور میں تو درود و سلام پڑھتا ہوں تو میری کیفیت چینج ہو جاتی ہے، اور میں جب گھر سے چلتا ہوں تو تب بھی میری کیفیت چینج ہوتی ہے، اس لیے کہ میں خالصتاً حضور کی نعت حضور کو سنانے جاتا ہوں، تو راستے میں ہی میری کیفیت بدل جاتی ہے، وہاں جاتا ہوں تو الحمدللہ پھر جو میرے سننے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں جس دل جمی کے ساتھ حضور کا ذکر اور حضور کی آل کا ذکر کرتا ہوں، صحابہ کرام کا ذکر کرتا ہوں، تو میری اپنی کیفیت بدل جاتی ہے، اور ظاہر ہے جیسا کنواں ہوگا ویسا پانی ہوگا، اور جب پانی کی مٹھاس اچھی ہوگی تو پیاس بجھ جاتی ہے، کوشش یہی ہوتی ہے کہ اسی کنویں کی مانند ہو اور پیاس بجھا کے جائے۔ ابھی آپ کو جملے سے مجھے ایک لفظ یاد آ گیا، ایک جملہ پھر سوال بن گیا ہے۔ سوال تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن یہ کہ اچھا اب یہاں پہ ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ایک بندہ جو اہل بیت کا ذکر کر رہا ہے تو اس کو ایک خاص ٹاپک اور ایک خاص مسلک سے جوڑا جاتا ہے۔ یہ جو صحابہ کا ذکر کر رہا ہے، سبا صحابہ، جیسے کوئی صحابہ کے ترانے نعت حضور جو اس طرح کی نغمے یا ہوتے ہیں یا منقبت صحابہ کی بڑھ رہا ہے، تو وہ اس کو کہتے ہیں یہ خاص فرقے کا ہے، یہ خاص فرقے کا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ جو ڈفرینس ہے آپس میں، یہ اس صحابہ کرام کا اگر مسلک پوچھے نا ان کا کیا مسلک تھا، تو ہمیں تو ان کا ایک ہی مسلک نظر آتا ہے، ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام کہ جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا۔ وہاں ہماری زبانیں دراز ہوں تو کم عقلی ہے، اور حضور کی اہل بیت سے محبت کرنا کسی رفس کا نام نہیں ہے۔ حضور کی اہل بیت سے محبت و عشق کرنا، یہ تو خدا نے ہمیں بتایا کہ محبت نہیں کرنی، مودت کرنی ہے۔ مودت کیا ہے؟ جیسے مچھلی کو پانی کے ساتھ ہے، مچھلی کو پانی سے نکالے تڑپ تڑپ کے مر جائے گی، ہمیں تو حکم ہوا کہ تم ایسے میرے نبی کی آل سے پیار کرو، تو ہم تو ٹوٹ کے حضور کی آل سے پیار کرتے ہیں، ہم گج وج کے علی علی کرنے والے لوگ ہیں، گج وج کے صدیق و عمر و عثمان پاک سرکار علیہم الرضوان کا ذکر کرنے والے۔ اور بات یہ ہے کہ جنہوں نے حضور کے دور میں انہیں نہیں مانا وہ اب بھی نہیں مان سکتے، تو حضور کی آل سے اگر کسی کو بغض ہے تو وہ اپنا علاج کروائے، کیونکہ حضور کے خاندان سے بڑھ کے کسی کا خاندان نہیں۔ تو بہت ہو گئی ہیں، سوالات تو کافی ہیں، جو ابھی تو لمبی نشست ہونی چاہیے تھی لیکن بڑھ جائے کہ ٹائم آپ کے پاس بھی نہیں ہے، آپ نے آگے جانا ہے کہ پروگرام میں۔ اچھا اب میں آپ چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ناظرین اس وقت موجود ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، کوئی کلام اگر اس وقت جو آپ سنا لیں ان کو تو ایک مزہ آ جائے گا۔ میری آج ذرا طبیعت اپ سیٹ تھی، لیکن چلے میں آپ کو کچھ ایام بیماری میں گزرے ہیں تو میں آپ کو ایک کلام نیازی صاحب کے کلام ہے، اس کے 2 اشعار سناتا ہوں۔ میرے نبی پیارے نبی، میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا، جس جا کوئی پہنچا نہیں دیکھا طلبہ تیرا میرے نبی۔ سرکش جو تھے قائل ہوئے، دشمن جو تھے مائل ہوئے، مشہور کن تھا کس قدر اریا مصطفیٰ لہجہ تیرا میرے نبی۔ آپ نے ٹائم دیا اور آپ نے آج کی پوڈ کاسٹ کو ایک محفوظ شکل میں اختیار کر لیا۔ آپ کے آواز میں اللہ پاک برکت دے، آپ کے مشن میں اللہ برکت دے، اور آپ کا جو ایک
آستانہ ہے، اور میں آپ ناظرین کو بتانا چلوں کہ یہاں پہ 13 اور 14 دسمبر کو فرما لیا کر ہمارے ناظرین کو. میں اپنے چاہنے والوں کو اور جے ایم پوڈ کاسٹ کی طرف سے آپ کو بھرپور دعوت پیش کرتا ہوں. 13 اور 14 دسمبر کو ہمارے بابا جی سرکار کا عرس پاک ہے. 13 دسمبر بروز ہفتہ 2025 بعد نماز مغرب دربار شریف پہ سالانہ عرس پاک کا آغاز ہوگا، اور 14 دسمبر کو صبح انشاءاللہ 9 بجے دوسری نشست کا آغاز ہوگا اور زور تک اختتام ہو جائے گا، محفل سما ہوگی. آپ سب کو میری طرف سے بھرپور دعوت ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.